السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناقابل تبدیل قانون الہی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس سے عزت و تکریم کا شرف بخشا، ساری دنیا کو اس کے لیے مسخر کیا۔ چاند، تارے، سورج، دریا، درخت، پہاڑ، نباتات، جمادات، سبھی کچھ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور ان بے شمار نعمتوں کو استعمال کر کے کھا پی کر جو جسم پروان چڑھا اور دل میں ایمان کی جو حرارت پیدا ہوئی، اسے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ایسا خریدار کوئی دوسرا اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ ایمان کی جو دولت ہمیں ملی اور جس کی وجہ سے ہم مومن کہلائے، وہ بھی اسی خدا کے فضل سے ملی۔ اس نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اگر کسی دوسرے مذہب والے کے یہاں پیدا کیا ہوتا تو اللہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا، کیونکہ ہم میں سے بیشتر کا ایمان نسلی ہی ہے۔ ہم نے اس کے حصول کے لیے محنت نہیں کی، اور اس کی بقا کے لیے بھی محنت ہمارے نہ کے برابر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس نے انسانوں کو جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو روئے زمین کے پہلے انسان کو نبی بنایا، تاکہ پہلے دن سے اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ ہو۔ یہ سر جسے اللہ نے جسم کے سب سے اوپری حصے میں رکھا ہے، یہ پوری مخلوق کے سامنے بلند رہے، جھکے تو صرف اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، مانگے تو اسی سے مانگے، ہاتھ پھیلائے تو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے کو ذلیل و رسوا نہ کریں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے کھلے ہوئے دشمن شیطان کو بھی بہکانے اور بھٹکانے اور راہ راست سے دور کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ چنانچہ شیطان انسانی افکار و خیالات، اعمال و کردار پر حاوی ہوتا رہا، اور اپنی ساری طاقت اور توانائی اس نے انسانوں کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے اور شیطان جہنم کی طرف لے کر بھاگنا چاہتا ہے۔ جب انسانوں پر شیطانیت کا غلبہ ہوا اور بڑی آبادی نے اپنا رخ کفر و عناد کی طرف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، احکام و ہدایت پر مبنی کتابیں اور صحیفے دیے۔ یہ انبیاء اور رسول انسانوں میں سے ہی بھیجے گئے تاکہ اس کی اتباع اور پروری اور پیروی آسان ہو۔ اگر جناتوں اور فرشتوں میں سے انبیاء اور رسول ہوتے، انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ جو نبی ہم میں سے نہیں ہے اور جس کے اندر شر کی صلاحیت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی قوت ہی نہیں رکھتا، اس کی اتباع انسانوں سے کیوں کر ممکن ہے، جس کے اندر خیر و شر دونوں کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ انبیاء و رسول آتے رہے، ایک محدود زمانے کے لیے، متعینہ علاقوں کے لیے۔ زمانہ ختم ہوا تو دوسرے نبی آ گئے، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی مقرر کیے گئے، اور یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوتے ہمارے آقا و مولا فخر موجودات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات پر اس سلسلے کو بند کر دیا۔ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور نہ دوسری کوئی کتاب آئے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے۔ اسی خاتمیت کی وجہ سے ضروری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا رسول بنایا جائے۔ چنانچہ زبان مبارک سے اعلان کرنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ہر سطح پر انتظام کیا گیا، کہ حتیٰ کہ لکھنے کے انداز کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ اس میں جو احکام دیے گئے اس کے بارے میں صاف صاف اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے احکام میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے طریقے بدلہ نہیں کرتے، اور ان میں الٹ پھیر نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کریم اور احادیث رسول میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ اٹل ہی ہیں، تبدیلی کی گنجائش اس میں نہیں ہے، یہ عقل کے بھی مطابق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ایک ایسی ذات پاک کا بنایا ہوا قانون ہے جو اپنی مخلوق کی تمام ضرورتوں اور اس کے فطری اوصاف و کمالات سے بھرپور سے پورے طور پر واقف ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے،
وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں سے واقف ہے، پھر اس کا علم پوری کائنات کو محیط ہے، اس کے علم میں ماضی، حال، مستقبل کوئی تفریق نہیں ہے، اس کے لیے تینوں زمانے یکساں ہیں۔ وہ جس طرح ماضی اور حال کو جانتا ہے، ویسے ہی وہ مستقبل کی تمام پیش آنے والے واقعات اور حوادثات، تغیر و تبدل اور بدلتی قدروں سے واقف ہے۔ اس لیے اس نے جو قانون بنایا وہ اس کے لامحدود علمی سمندر کا مظہر عتم ہے، جس کے مقابلے میں انسان کا علم چڑیا کے چونچ میں اٹھے ہوئے پانی کے قطروں سے زیادہ نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کے مقابلے میں انسان کا علم چڑیا کے چونچ میں اٹھے ہوئے پانی کے قطروں سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان کا علم انتہائی محدود ہے اور اس کی ضرورتیں لامحدود ہیں۔ اس کے مفادات نیز قبائلی نسلی اور لسانی تعصب کی وجہ سے ہر دور میں اسے قانون بنانے پر آمادہ کرتا رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اس کی ذات، برادری اور اس کے علاقے وغیرہ کو پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کا قانون الگ ہوتا ہے، بلکہ ایک ملک کی بعض ریاستوں میں ریاستی قانون بھی الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کا اپنا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ محدود علم اور مستقبل میں ہونے والی تبدیلیوں سے ناواقف اور مفاد کے تحفظ کی نیت کی وجہ سے انسانوں کے ذریعے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور امینڈمنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستانی قانون کی کتنی دفعات 66 سالوں میں بدل چکی ہے اور کتنی دفعات کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی کی ضرورت کسی مرحلے میں پیش نہیں آتی اور وہ ہر دور کی ضرورتوں کی تکمیل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جن ممالک میں قانون الہی پر پورے طور پر نہیں تھوڑا بہت بھی عمل ہے تو وہ بڑی حد تک مطمئن ہیں اور مال و دولت کی فراوانی اللہ نے ان کو دے رکھی ہے۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان اللہ کے قانون کا پابند ہے اور اس کی بقا کے لیے اسے جدوجہد کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں اگر کسی مسلم ملک نے اللہ کے قانون کا پاس و لحاظ نہیں رکھا اور اس نے اپنے طور پر کچھ تبدیلیاں کر ڈالی تو اس نے بہت غلط کیا۔ اس کو دلیل اور ثبوت بنا کر کسی بھی مسلمان کو اس کی تقلید کرنے یا کسی ملک کو اس جیسی تبدیلی کرنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی مسلمان یا کسی مسلم ملک کا اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا دوسرے مسلمان کے لیے نہ حجت ہے نہ دلیل ہے۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہندوستان میں مغلیہ دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے قانون کا احترام ملحوظ تھا، پورے طور پر تو نہیں لیکن بڑی حد تک اسلامی قانون کا پاس و لحاظ رکھنے کی روایت قائم تھی، اور کم از کم الحاد و کفر کی دعوت دینے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ لیکن مغلیہ حکومت کے زوال کے بعد انگریزوں کے دور حکومت میں اسلامی قانون کی پامالی کے واقعات کثرت سے ہوئے اور اس کو ختم کرنے کے منصوبے نہ صرف بنائے گئے بلکہ پورے ہندوستان میں کوشش کی گئی مسلمان اپنے دین و مذہب پر قائم نہ رہیں، اور ان میں سے ایک ایسی نسل پروان چڑھائی جائے جو جسمانی طور پر مسلمان ہندوستانی اور دل و دماغ کے اعتبار سے انگریزی تہذیب و ثقافت کا نمونہ ہو۔ یہی وہ دور ہے جس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم قائم کر کے اس سیلاب بلا خیز کو روکنے کی عملی جدوجہد کا آغاز کیا، اور جب پورے قانون الہی پر عمل درآمد کی شکل باقی نہیں رہی تو ایسے قوانین جن کا تعلق مسلمانوں کے آپسی معاملات سے تھا، مثلا نکاح، طلاق، خلا، وراثت، ہبہ، پرورش، وصیت وغیرہ، اس میں ہمیں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے سابقہ نہیں پڑتا اور جس میں دونوں فریق مسلمان ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی اجازت باقی رہی، اسے باقی رکھنے کے لیے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی داستان بڑی طویل ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں مسلم رسول اللہ یعنی شریعت ایپلیکیشن ایکٹ 1937 پر آزادی سے پہلے بھی عمل ہوتا رہا اور آزادی کے بعد بھی دفعہ 25 کے تحت اس آزادی کو باقی رکھا گیا اور واضح کیا گیا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے معتقدات اور رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی، اور ان پر 25 بنیادی حق ہیں۔ حق پر حکومت حملہ کرتی ہے تو ہم دستور کے تحفظ کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں اور حکومت کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی پرست اللہ کو
ختم کرنے کی کوشش دراصل دستور ہند کی خلاف ورزی ہے اور ہم جیتے جی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ہی لیپالک بل کی ہم نے مخالفت کی۔ نفقہ مطلقہ کے مسئلے پر شاہ بانو کیس میں ہم سڑکوں پر آئے اور دستور ہند کی بنیادی حقوق کی دفعات کو ہم بچانے کا کام کیا۔ اس کے نتیجے میں متبنہ بل اور طلاق کے بعد مینٹیننس کے قانون سے مسلمانوں کو الگ رکھا گیا۔ حکومت خواہ کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی، ہر دور میں مسلم پسندہ بورڈ پر شب خون مار کر یکساں سول کوڈ لانے کی بات کہی جاتی رہی اور اس کے لیے دستور ہند کے رہنما اصول میں سے دفعہ 44 کا سہارا لیا جاتا رہا ہے، جس میں بات کہی گئی کہ حکومت تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون بنانے کی کوشش کرے گی۔ اس دفعے کا سہارا لے کر مختلف موقعوں پر عدالت نے بھی حکومت کو ایسا قانون بنانے کی تجویز رکھی۔ حالانکہ جب دستور ساز کمیٹی میں اس دفعے پر بحث ہوئی تو ڈاکٹر بھیم راؤ نے یہ کہا تھا، کوئی پاگل اور نادان حکومت ہی مختلف مذاہب، قبائل اور نسلوں کے امتیازات کو نظر انداز کر کے اس قسم کا فیصلہ لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔